امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے منع کیا گیا، رب نے منع فرمایا گمان کرنے سے کہ کثرت گمان سے بچو، اس وجہ سے فرمایا کہ کوئی شخص کوئی بھی کام اگر کر رہا ہو تو ظاہری طور پر اول پہلا اگر آپ اسے دیکھیں تو آپ کو وہ برا لگتا ہے، لیکن تحقیق کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ جس چیز کو میں برا سمجھ رہا تھا وہ حقیقت ایسا تھا ہی نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ برا ہو جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ کھا رہا ہے۔ اب جب کھا رہا ہے تو آپ فوراً بدگمانی میں مبتلا نہ ہو کہ یہ روزہ دار نہیں ہے، فوراً، حالانکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور عمل بھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طرح کا عمل کر رہا ہے، کھا رہا ہے، جس سے روزہ ٹوٹتا ہے اور یقین ہو رہا ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت بھی آپ ظاہر کو دیکھ کر یہ نہ کہیں، گمان میں آپ مبتلا نہ ہو، بدگمانی اس پر نہ کریں۔ ہو سکتا ہے وہ بھول کر کھا رہا ہو، اور جو بھول کر کھائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، جسے یاد ہی نہیں رہا کہ میں روزے دار ہوں، اسے یاد ہی نہیں رہا۔ فرماتے ہیں اس وجہ سے دیکھنے میں تو آپ کو لگا تھا اول پہلا پہلی مرتبہ آپ کو لگا کہ یہ برا ہے عمل، لیکن تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ آپ غلطی پر تھے، وہ درست تھا، وہ بھولا ہوا تھا، شریعت نے اسے اجازت دی تھی لیکن غلطی آپ کی تھی، تو اس وجہ سے بدگمانی سے بچنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اور پھر جو گمان ہے، گمان کی تعریف شریعت مطہرہ میں یہ ہے کہ ہر وہ خیال جو کسی ظاہری نشانی سے حاصل ہوتا ہے وہ گمان کہلاتا ہے۔ ظاہری کوئی نشانی دیکھ لے تو اس کے بعد ہمارے خیالات آ جائیں ہمیں تو اسے گمان کہا جاتا ہے، اور اسی کو ظن بھی کہتے ہیں۔ اور پھر گمان کی اقسام ہیں، تو بنیادی طور پر گمان کی دو قسمیں ہیں کہ ایک گمان جسے حسن ظن کہا جاتا ہے، یعنی کہ اچھا گمان، اور دوسرا ہے سوء ظن، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں برا گمان۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ حسن ظن یہ کبھی واجب بھی ہوتا ہے، حسن ظن یعنی کہ کسی کے متعلق آپ کو بہتر گمان رکھنا ہے، یہ آپ پر واجب ہے کہ بہتر گمان رکھیں، آپ پر لازم ہے، شریعت نے آپ پر لازم کیا ہے کہ آپ ان کے متعلق بہتر گمان ہی رکھیں، کوئی برا گمان آپ نہیں رکھ سکتے۔ سوء ظن اگر رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور وہ ہے کیا؟ وہ ہے خالق کائنات جل جلالہ اپنے رب سے حسن ظن رکھنا، یہ واجب ہے، ہر شخص پر واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھے، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ بدگمانی میں مبتلا نہ ہو۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جو چیز ہم پر واجب ہے ہم اسی میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ جو چیز ہم پر واجب ہے کہ رب کے بارے میں ہمیں حسن ظن کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور ہم رب کے بارے میں بدگمانیوں میں مبتلا ہیں۔ اور جتنے دوسرے معاملات ہیں، اگر کوئی شخص کہیں کام کر رہا ہے، نوکر ہے، تو اسے حسن ظن ہے اپنے افسر کے متعلق کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اس سے یہ حسن ظن ہے کہ میرا افسر مجھے معاف کر دے گا، یہ غلطی درگزر کر لے گا، حسن ظن ہے اس کا۔ یہ معاف نہیں کیا لیکن پہلے ہی اسے حسن ظن ہے کہ وہ معاف کر لے گا۔ بچے ہیں، ان سے اگر خطا ہو جاتی ہے وہ حسن ظن ہے کہ والدین ہیں وہ مجھے معاف کر لیں گے، کتنی بڑی بڑی غلطی میں کر لوں والدین مجھے معاف کر لیں گے، اس کے متعلق بھی حسن ظن ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ہم دیکھ لیں کہ استاد اور شاگرد کا معاملہ ہے، اس میں بھی حسن ظن پایا جاتا ہے۔ شاگرد سے اگر کوئی غلطی ہو تو وہ استاد سے حسن ظن رکھتا ہے کہ استاد مجھے معاف کر لے گا، کوئی بات نہیں، استاد معاف کر لے گا۔ اور اسی طرح کسی مرید سے اگر کوئی خطا ہو تو پھر بھی حسن ظن ہے مرشد کے متعلق کہ وہ مجھے معاف کر لے گا۔ ہاں، ساری بدگمانیاں گھوم پھر کے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہیں، ہماری بدگمانیاں۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نمازوں پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، یا دینداری کی طرف آتا ہی نہیں، نمازوں کی طرف آتا نہیں، اور کیوں؟ وہی بدگمانی
اور بدگمانی بھی رب سے، کہ آپ لوگ نمازی، اگر کسی کو ہم کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھیں، تو پھر وہ الٹا سوال ہم سے کرتا ہے، آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں کیا رب نے قبول کی آپ کی نماز؟ رب قبول کرے یا نہ کرے یہ نہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام ہے، وہ رب کا کام ہے۔ رب کے کام میں آپ کون ہوتے ہیں ٹانگڑائی کرنے والے؟ شریعت مطہرہ میں رب نے جو آپ پر ذمہ داری عائد کی ہے، بس آپ اتنا ہی کام کریں۔ وہ رب کا کام ہے کہ قبول کرے یا نہ کرے۔ اور پھر آپ کو یہ حکم تھا، شریعت مطہرہ کا حکم تھا کہ آپ حسن ظن رکھیں، کوئی بھی عمل کریں یہ حسن ظن ہو کہ رب نے قبول کر لیا ہوگا۔ اگر آپ بدگمانی میں مبتلا ہیں کہ میں نے نماز پڑھی رب نے قبول نہیں کی، تو یہ گھوم پھر کے آپ کے منہ پہ ہی مار دی جائے گی، پھر قبول نہیں ہے۔ حسن ظن کا مظاہرہ رب کے ساتھ کرنا چاہیے، اور نہ کہ اس طرح کے معاملات کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتے جائیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں سارے معاملات سب سے ہم قریب ہیں۔ ہر شخص کو دیکھ لیں، شاگرد ہے اپنے استاد سے قرب ہے اس کا، اولاد ہے والد سے قرب ہے، مرید ہے پیر سے قرب ہے۔ اگر قرب آپ کو نہیں ملے گا تو رب کا نہیں ملے گا۔ رب سے کوئی قرب ہمیں نہیں ہے، اور نہ ہم معاذ اللہ چاہتے ہیں، ہماری چاہت ہی نہیں ہے وہ۔ ان چیزوں میں الجھ گئے یا ہمیں الجھایا گیا، اور رب تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دور کر دیا گیا۔ علماء کے پاس گئے تو یہ لچھے دار تقریریں کر کے اپنا ہی گرویدہ میں بنا لیا۔ وہ اسی عالم کے ارد گرد بس دین گھوم رہی ہے، ہم گھوم رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی دھیان ہمارا نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے یہ عالم نے دور کیا یا قریب کیا آپ کو؟ اگر کسی پیر کے پاس بھی گئے تو دن رات اسی کے ہی گن گا رہے ہیں آپ۔ کبھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کیا؟ اگر رب کا ذکر ہی نہیں ہے اور ہمیشہ اسی کے تذکرے ہیں تو سمجھ جائیں رب سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے۔ استاد کے پاس گئے، استاد ہمیشہ اپنے ہی گن گا رہا ہے، بس میرے ہی گن گاتے رہو، اسی کی گن۔ بھئی ٹھیک ہے، پیر کے پاس گئے، وہ بھی اپنے ہی گن گاتا رہا، ہم سے ہی گواتا رہا، اب میرا ہی ذکر کرتے رہے۔ کیوں؟ وہ آپ کو واقعہ سنائیں کہ وہ یا جنید اس نے ایک مرتبہ یا اللہ کہا تو ڈوب گیا۔ بھئی آپ کون سے کوئی جنید وقت ہیں؟ نہ وہ پیر جنید وقت ہے، نہ آج کا وہ مرید اسی لیول کا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی باتیں ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بدگمانیاں ہیں جو ہم پر واجب تھا کہ رب کے بارے میں ہم نے گمان رکھے، اور اسی میں ہی ہم غلطی پر ہیں۔ تو معاذ اللہ ان سے یہ جتنے بھی خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، تو ان سے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ہم بچا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن، آپ سے خطا ہو کوئی بات نہیں، حسن ظن رکھ لیں کہ میں توبہ کروں گا، میرا رب مجھے معاف کرے گا، معاف کر لیا۔ اس قدر پختہ یقین ہونا چاہیے رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔